Assalamu alaikum, Zakir bhai. My name is Preeti and I am working in LG company GSM Mobiles and I am from Hyderabad. मैं आपका सीरीज देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही. माशाअल्लाह, बहन ने मेरी सीरीज देखी है, हो सकता है पीस टीवी देखा है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है. हम तो सिर्फ जिक्र कर सकते हैं, हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं और पैगाम पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है. हालांकि सवाल जो आपका सेशन लगता है कि शहादत का सेशन है. बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं. कोई भी दबाव डाल रहा है? नहीं. आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या. माशाअल्लाह. आप इस पे ईमान रखती है कि एक ही खुदा है? या मोहम्मद इज लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह. आप मानते हैं कि एक खुदा, उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? या. माशाअल्लाह. अब मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं इंशाअल्लाह. अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा इलावा कोई माबूद नहीं कोई महमूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे बंदे और पैगंबर है. और पैगंबर है. माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है. मुझे उस आयत की याद आ रही है जो सूरे 110 110 इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह. क्या आप देखेंगे अल्लाह के दीन में हजारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे. ये जो फतेह मक्का का था नज़ारा, जो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था, उस वक्त था. और हम जो मुसलमान हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला और आखिरी पैगंबर ने जो कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि अगर एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुताबिक, आप उसे फैलाओ. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला हजारों और लाखों लोग को हिदायत दे रहा है. और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी छोटी सी कोशिश उसकी राह में कबूल फरमाए. आमीन. माइक नंबर 1 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं. जी हाँ भाई. Very good evening, Mr. Dr. Zakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way, accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan ki what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim. But whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast, where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money. And it is born that because of huge amount in the pocket, they are going to lose their culture. And that's the reason why all Western culture is accepting in India and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating in the deep corners of our people, and because of which in future if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, ki girls of our houses, they may come outside, do some illegal things. Even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. भाई ने अच्छा सवाल पूछा. सवाल के पहले ये कहा है कि जो बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं,
آپ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ اسلام کا پالن کرے اور یہ دیکھیے کہ ہندو مذہب اور اسلام میں کیا یکسانیت تھی, کیا اختلاف تھا, اور بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اور لوگوں کو آپ کا نیا پیغام پہنچانا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ یہ ویسٹرن کلچر ہمارے گھر میں آ رہا ہے, ہندوستان میں آ رہا ہے اور یہ پرکولیٹ کر رہا ہے, اور جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے وہ ذکر کر رہے حدیث کے بارے میں, کئی صحیح حدیث ہے اور کچھ بات قرآن میں بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن جو حشر ہوگا نفسا نفسی کا حشر ہوگا, اور یہ لکھا ہے کس طریقے سے عورت برتاؤ کریں گے, کس طریقے سے انسان بھٹکیں گے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیغام کی وجہ سے یہ چیز جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہے یہ اس چیز کو روک رہی ہے, تو کیا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے مستقبل کے بارے میں, کیا یہ عمل میں آئے گا کہ نہیں؟ بھائی صاحب, میں تو کوشش کر رہا ہوں, میں چھوٹا انسان ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, نہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں. جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیا, تو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو پھیلاؤں. جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں اس کو پھیلا رہا ہوں, اور یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں. جو ٹیکنالوجی جو ہے میڈیا, اس کے بارے میں کل ذکر کروں گا. نقصانات بھی فائدے بھی ہے, ہمیں نقصانات کو فائدے میں بدلنا چاہیے. کل اس کا ٹاپک ہے میڈیا ان اسلام وار آف پیس, میڈیا اور اسلام جنگ امن. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس میڈیا کے ذریعے اکثر حرام کام ہو رہا ہے اس کو حلال میں تبدیل کروں. یہ ناچیز کی کوشش ہے, الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہے, اس سے آپ دیکھتے کہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے. لیکن جو کچھ قرآن میں لکھا ہے, جو کچھ حدیث میں لکھا ہے صحیح حدیث میں, وہ 100% انشاءاللہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ کتنی بھی ہم کوشش کریں. لیکن یہ کہنا قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ سبا میں, سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, کہ ہم نے بھیجا ایک عالمی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں کو بشارت دے, سیدھا راہ دکھائے اور برائی سے روکے. اکثر لوگ اسے نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. میں کتنا بھی دعویٰ کروں, کتنی بھی تقریر کروں, پھر بھی لوگ اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانیں گے آیت کے مطابق. آخرت کی جو حدیث آتی ہے, آخرت کے پہلے پھر مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک آخرت نہیں نزدیک آئیں گی, جب تک قیامت نزدیک نہیں آئیں گی, اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے. لیکن جو بھی کچھ لکھا ہے کس طریقے سے یہ کائنات ختم ہوں گی, قرآن میں لکھا ہے کہ سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے, قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو دریا ہیں, یہ سمندر ہے, یہ کھل اٹھے گا. یہ سب جو نظارے قرآن جس کا ذکر کرتا ہے, صحیح حدیث جس کا ذکر کرتی ہے, اور آپ دیکھیں گے کئی ماڈل ہے. ایک ماڈل جو ایگزیبیشن میں ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں اکثر لوگ اس دنیا میں مسلمان ہوں گے. جس طریقے سے پانی پہ جھاگ ہے, فرات بڑی تعداد میں, لیکن یہ مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں, یہ نام کے مسلمان ہوں گے. مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے جس طریقے سے پانی میں جھاگ ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے والا. صرف نام کا مسلمان نہیں, نام کے مسلمان سے محمد, ذاکر, عبداللہ, سلطان سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. مسلمان اصل میں وہ ہے جو اپنی ساری خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل میں لاتا ہے, اسے کہتے اصل مسلمان. تو ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلم بنا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے, اللہ کے رسول کے پیغامات پہ عمل کرے. اسی لیے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ 100% انشاءاللہ صحیح ہوگا. ہم ہمارا کام کر رہے جو اللہ نے مسلمان سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ آپ لوگ
دوسرے لوگوں پہ شہادت دو. جس طریقے سے اللہ کے رسول ہم مسلمان پہ شہادت دیں گے اس طریقے سے جو لوگ تک کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. یا حبیب القلوب. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں اشوک یادو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں سر. ماشاء اللہ، اللہ گواہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کو پہلے کبھی نہ دیکھا نہ ملا. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نے مجھے ٹی وی پہ دیکھے یا میرے کیسٹ دیکھے، لیکن کوئی شخص اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا ہوں، نہ یہ دیش روک سکتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب کہ آپ پہ کسی نے زبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کسی نے کوئی فورس کیا؟ جی نہیں. اینی فورس مالی یا طاقت کا؟ کچھ نہیں. آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے؟ جی ہاں. آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ ضرور. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اور یہ جو نو مسلم ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس ناچیز کے لیے بھی دعا کیجیے. آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے میں آپ سے فرماتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ. جی شکریہ. مائک نمبر 3 کے اندر خاتون میں کوئی نان مسلم ہوں تو سوال کیجیے. یس السلام علیکم. میں اقرا انگلش اسکول دھاپوڑی پونے سے ہوں. وہ ایک اسلامک اسکول ہے. میں وہاں 7 سال سے پڑھا رہی ہوں ایز اے ٹیچر. اینڈ سب مسلمان بچے پلس اس میں کرسچینٹی ہے، ہندو ہے، سب ٹائپ کے بچے وہاں پڑھ رہے. اس میں ایک خاص بات مسلمان لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگ میں اتنی تو انسانیت ہے کہ انہوں نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیے. آج وہ سلم ایریا ہے لیکن وہ سلم ایریا ہوتے ہوئے بھی کچھ ممبرز سب مسلمان ہیں، لیکن وہ لوگ جتنا آدر بھاؤ سے سمان دونوں لوگوں کو دے رہے ہیں اس کے لیے میں وہ تعریف کرنا چاہتی ہوں. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کے لیے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے اتنے فالوورز ہیں، آج وہ دکھ کر آ رہا ہے جو فالوورز ہیں، تو آپ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیس ٹی وی چینل سے آپ کے باتیں ہمارے تک پہنچ رہی ہے، تو آپ پلیز ہمارے لیے صحیح نیوز چینل کا بندوبست کریے. وہ بھی پلیز سر 1 منٹ، آئی وانٹ 1 منٹ مور. بہت دن سے لائن لگا کر بہت سوال تھے لیکن آئی ایم ڈوئنگ ویری شارٹ. اور ایک بات ہے کہ آج جو افواہ ہے، ایک مسلمان بم وسفوٹ میں پکڑا گیا. آج میں مسلمان لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہی. فیکٹ اینڈ فرینک اسپیکنگ کہ میرا یہ کہنا ہے 2 دن کے بعد نیوز میں یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی اور تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے تک صحیح نیوز پہنچانے کی کوشش کریے کہ آپ کے چاہنے والے کافی ہیں. میں پونا میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ چکی ہوں، آپ کے بہت فالوورز ہیں. میں 7 ایئرز سے اقرا انگلش اسکول
में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस ओके, थैंक यू वेरी मच। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊं, और इस्लाम के पैगाम की वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है। वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट, एक सर एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहन का काफी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूं, दिस कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी। और ये कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। कई साल पहले ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हरक्यूलेन टास्क। शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है। ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूं कि अगर जो भी चीज आप करना चाहते, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत। जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूंगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के जरिए